اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، مسعود شاہد صاحب کے سال ثواب کی مجلس ہے، تو 3 شعر دیکھ لیں تعزیتی کہ حق کے پیروکار بھی مسعود تھے، حق کے پیروکار بھی مسعود تھے، صاحب کردار بھی مسعود تھے، صاحب کردار بھی مسعود تھے، تھا نہاں ان کی طبیعت میں خلوص، تھا نہاں ان کی طبیعت میں خلوص، پیکر ایثار بھی مسعود تھے، پیکر ایثار بھی مسعود تھے، اور ماتم سبت رسول پاک میں، ماتم سبت رسول پاک میں ہر گھڑی بیدار بھی مسعود تھے، ہر گھڑی بیدار بھی مسعود تھے، اور قبر میں ان کی اجالا کیوں نہ ہو، قبر میں ان کی اجالا کیوں نہ ہو، شہ کے ماتم دار بھی مسعود تھے، شہ کے ماتم دار بھی مسعود تھے. نوازش ایک مطلب اور چند اشعار سماعت فرما لیں مولا حسین کے حوالے سے. ہو کیوں نہ شہر حسن میں چرچا حسین کا، ہو کیوں نہ شہر حسن میں چرچا حسین کا، ہو کیوں نہ شہر حسن میں چرچا حسین کا، یوسف کی کائنات ہے صدقہ حسین کا، یوسف کی کائنات ہے صدقہ حسین کا، ہر چشم اشک بار ہے خیمہ حسین کا، ہر چشم اشک بار ہے خیمہ حسین کا، ہر دل بنا ہے تعزیہ خانہ حسین کا، ہر دل بنا ہے تعزیہ خانہ حسین کا. شعر دیکھیں کہ جو شہرگے حیات سے خنجر کو کاٹ دے، جو شہرگے حیات سے خنجر کو کاٹ دے، محکم ہے اتنا عزم و ارادہ حسین کا، محکم ہے اتنا عزم و ارادہ حسین کا، اونوں کے سنا پہ کر کے تلاوت بتا دیا، اونوں کے سنا پہ کر کے تلاوت بتا دیا، قرآن
قرآن سے نہ ٹوٹے گا رشتہ حسین کا، قرآن سے نہ ٹوٹے گا رشتہ حسین کا، اور کرب و بلا کے دشت میں بڑھتی تھی جتنی دھوپ، کرب و بلا کے دشت میں بڑھتی تھی جتنی دھوپ، اتنا نکھرتا جاتا تھا چہرہ حسین کا، اتنا نکھرتا جاتا تھا چہرہ حسین کا، اور خالق نے ایسے ذرے کو تارا بنا دیا، خالق نے ایسے ذرے کو تارا بنا دیا، جس پر پڑا تھا نقش کف پا حسین کا، جس پر پڑا تھا نقش کف پا حسین کا، اکبر رسول حق کا سراپا تو ہے مگر، اکبر رسول حق کا سراپا تو ہے مگر، کوئی نہیں جہاں میں سراپا حسین کا، کوئی نہیں جہاں میں سراپا حسین کا، اور کس طرح رکتا شام کی، کس طرح رکتا شام کے ظلمت کدے میں وہ، کس طرح رکتا شام کے ظلمت کدے میں وہ، حر کی نگاہ میں تھا اجالا حسین کا، حر کی نگاہ میں تھا اجالا حسین کا، اور مجلس کی شکل میں کبھی ماتم کی شکل میں، مجلس کی شکل میں کبھی ماتم کی شکل میں، اب بھی یزیدیت پہ ہے حملہ حسین کا، اب بھی یزیدیت پہ ہے حملہ حسین کا، او آرام کر رہی ہے رسولوں کی محنتیں، آرام کر رہی ہے رسولوں کی محنتیں، جس روز سے ملا انہیں سایہ حسین کا، جس روز سے ملا انہیں سایہ حسین کا، اور آخری شعر کہ اصغر نے بھی رلا دیا فوج یزید کو،
اصغر نے بھی رلا دیا فوج یزید کو، خالی گیا نہ کوئی نشانہ حسین کا، خالی گیا نہ کوئی نشانہ حسین کا، اور جاتی نہیں ہے اٹھ کے میرے گھر سے جنتیں، جاتی نہیں ہے اٹھ کے میرے گھر سے جنتیں، فیاض جب سے گھر میں ہے آنا حسین کا، فیاض جب سے گھر میں ہے آنا حسین کا، ہو کیوں نہ شہر حسن میں چرچا حسین کا، یوسف کی کائنات ہے صدقہ حسین کا۔ مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مسعود شاہد ابن شاہد رسول صاحب کے لیے سال ثواب کرتے ہیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام انا للولد علی الوالد حقا وللوالد علی الولد حقا، فحق الوالد علی الولد ان یطیعہ فی کل شیء الا فی معصیۃ اللہ، وحق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ ویعلمہ القرآن۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، یہ مجلس عزا جو ایک مرد مومن محب اہل بیت اور مولا کے عزادار کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، جناب مسعود شاہد صاحب کا تعلق پاکستان سے، وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی تدفین ہوئی، لیکن ان کی اولادیں ملک سے باہر ہونے کے باوجود
ان کی تدفین میں پہنچ گئیں۔ بہرحال یہ اولادوں کے لیے، بیٹے کے لیے تسلی اور تشفی کا ذریعہ بنا۔ میرا ان سے تعارف ڈاکٹر شاہد صاحب کے ذریعے سے، جو میرے دیرینہ کرم فرما ہیں، اور ان کا قیام بھی بریڈفرڈ انگلینڈ میں ہے۔ یہ ان کے بڑے بھائی تھے، اور ایک قلق جو ان کو زندگی میں رہا کہ ان کا ایک بیٹا غائب ہو گیا تھا، ساری زندگی اسی کے انتظار میں باپ نے گزار دی۔ بہرحال موت حقیقت ہے، اور ہر انسان کو اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں کا جو طریقہ اور سلیقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جانے والے کو جب یاد کرتے ہیں تو اس گھرانے کا تذکرہ کرتے ہیں جس گھرانے کا ذکر جانے والے کے لیے بہترین ایصال ثواب ہوتا ہے، اور سننے والوں کے لیے درس اور سبق اور عبادت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بہرحال خداوند عالم مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو عالی فرمائے، اور پسماندگان کو صبر جمیل اور بہتر سے بہتر ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے مرحوم کے 40ویں کی مجلس کی مناسبت سے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے، یہ الفاظ نہج البلاغہ کی زینت ہیں، جس میں مولائے کائنات نے، امیر کائنات نے باپ اور اولادوں کے حقوق کے سلسلے میں گفتگو کی ہے، جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ باپ کا حق اولادوں پر ہے اور اولادوں کا حق باپ پر ہے۔ حق الوالد علی الولد ان یطیعہ فی کل شیء الا فی معصیۃ اللہ، باپ کا حق اولادوں پر یہ ہے کہ اولادیں ہر مسئلے میں باپ کی اطاعت کریں سوائے معصیت پروردگار کے، اور اولادوں کا حق باپ پر یہ ہے کہ باپ اپنی اولادوں کا اچھا نام رکھے، اچھا ادب سکھائے اور تعلیم قرآن دے۔ عزیزان محترم، ان الفاظ کے ذیل میں میں نے متعدد ایصال ثواب کی مجلسیں پڑھی ہیں، لیکن الفاظ کی گہرائی اور گیرائی اور وسعت ایسی ہے کہ بار بار اس ذیل میں گفتگو میں کرتا ہوں، لیکن عام طور سے زیادہ تر میں باپ بیٹے کی نسبت سے جب گفتگو میں نے کی ہے تو جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کا تذکرہ کیا ہے، لیکن آج میں چاہوں گا کہ باپ اور بیٹے کے تذکرے کے لیے میں جناب یعقوب اور جناب یوسف کا تذکرہ کروں۔ دیکھیے، باپ یا والدین کتنے اہم ہیں اگر آپ کو اس کا اندازہ لگانا ہے تو قرآن مجید میں پروردگار عالم جہاں اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ فوراً بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کی بات کر رہا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اتنا اہم ہے کہ جہاں سورہ اسراء، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، ارشاد ہو رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ بلکہ جناب موسیٰ کے حوالے سے کئی ایسے واقعات اور فرامین ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے یہ کہا کہ اگر کوئی ہماری یاد سے غافل ہو جائے تو اس کے لیے تو بخشش کا امکان ہے، اس لیے کہ وہ آئے گا میرے پاس واپس۔ لیکن اگر کوئی والدین کی بے احترامی کرے، کوئی ان کو نظر انداز کرے، تو پھر اس کے لیے نجات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ذریعوں کو نہ مانے وہ خالق کو بھی نہیں مان سکتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ اور بلکہ کون ایسا ہے علی کے چاہنے اور ماننے والوں میں جو دعائے مشلول سے واقف نہیں ہے؟ وہ دعا کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب مایوسی تمہیں اپنے حصار میں لے لے تو تم دعائے مشلول پڑھو، جب کوئی امید تمہیں نظر نہ آئے تو تم دعائے مشلول پڑھو، جب دعا کی قبولیت سے تم مایوس ہونے لگو تو تم دعائے مشلول پڑھو، جب تمہیں دنیا تنگ نظر آنے لگے تو دعائے مشلول پڑھو۔ یہ وہ دعا کہ جو امیر المومنین نے اس شخص کو تعلیم دی کہ جو کعبے کے پردے کو پکڑ کر آہو زاری کر رہا تھا، گریہ کر رہا تھا، فریاد کر رہا تھا۔ مولا علی نے مولا حسین سے کہا کہ جا کر کے دیکھو یہ کون ہے جو اس طرح سے غلاف کعبہ کو پکڑ کر خانہ کعبہ کے قریب آ کر آہو زاری کر رہا ہے۔ مولا حسین گئے اور اس کو لے کر کے آئے۔ مولا علی نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں اس طرح سے تو آہو زاری اور فریاد کر رہا ہے؟ کہا یا علی، میں دنیا کا وہ مایوس ترین انسان ہوں کہ جس کو کوئی امید نظر نہیں آتی ہے، اور وہ پورے بدن کا ایک حصہ اس کا شل ہو چکا تھا۔ اسی نسبت سے یہ مشلول کا لفظ ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ بے ادبی کی تھی، بے احترامی کی تھی، اور میں اس کے کرم اور اس کے رحم کے باوجود اسے ہمیشہ نظر انداز کرتا رہتا تھا۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں اس کی رکھی ہوئی امانت کو، رکھے ہوئے پیسوں کو لے رہا تھا، اس کی نظر پڑ گئی تو میں نے اس کے ساتھ بہت زیادہ بے احترامی کی، جس کے نتیجے میں اس کو کچھ جسمانی طور پر اذیت بھی ہوئی اور چوٹ بھی لگی۔ تو اس وقت اس نے آ کر یہاں پر ہمارے لیے ایسی نفرین کی کہ ابھی نفرین شروع کی تھی کہ میرا بدن شل ہو گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ باپ کی کیا عظمت ہے، باپ کی کیا بزرگی ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں نے بہت ہی منت و سماجت کرنے کے بعد اپنے باپ کو اس بات پہ راضی کر لیا تھا کہ وہ ہمارے لیے اسی مقام پر جا کر کے خدا سے مغفرت کی دعا کرے جہاں پر اس نے نفرین کیا تھا، اور میں اسے راضی کر کے وہ مشکل لا رہا تھا، لیکن راستے ہی میں یا علی اس کا انتقال ہو گیا اور میں مایوس ہو کر اب میں خدا سے لو لگائے ہوئے ہوں۔ تو اس موقع پر مولا علی نے اس کو دعائے مشلول تعلیم دی۔ تو گویا کہ دعائے مشلول خالی اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنی دعاؤں کو قبول کرائیں، بلکہ اگر باپ گزر گیا ہے تو اس کو بھی راضی کرنے کا ذریعہ کیا کہنا مولا علی کے اس درس کا، اس سبق کا، اس لیے کہ یہی تو وہ گھرانہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ خدا سے قریب کیسے ہوا جاتا ہے اور خدا کو راضی کیسے کیا جاتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجئے آپ محمد وآل محمد۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یقیناً ہم سب کو اپنے والدین کا زندگی میں احترام، تکریم، تعظیم، ان کے ساتھ حسن سلوک، لیکن گزر جانے کے
بعد بھی ان کا حق ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ زندگی میں بھی ان کا خیال ساری اولادوں کو بلا تفریق کہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی، اس لیے کہ میں نے کہا نا اولادوں کی نسبت سے سب کا برابر کا فرض بنتا ہے، جیسے بھی حالات ہوں، جیسے بھی واقعات ہوں، کسی بھی طرح سے والدین کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھیں کہ میں نے جو کہا کہ پھر ماں کا ذکر تو بہت ہوتا ہے، اور یقیناً ماں کا حق بھی باپ کی نسبت سے زیادہ ہے، لیکن باپ کے حقوق کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ باپ بھی اپنی اولادوں کے لیے جس طرح سے محنت، مشقت اور جس جانفشانی کے ساتھ اپنی اولادوں کی پرورش کرتا ہے، اس کا اندازہ اولادیں اسی وقت کرتی ہیں جب وہ خود صاحب اولاد ہو جاتی ہیں۔ اور میں یہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر اپنی اولادوں سے ہمیں اچھی اطاعت کی امید ہے تو ہمیں بھی اپنے بزرگوں کے لیے بھی وہی انداز رکھنا چاہیے، اور اگر ہم نے کچھ کمیاں کی ہیں اور یقیناً رہ جاتی ہیں، اس لیے کہ قرآن کس طرح سے ان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، وَلَا تقل لہما افن، دیکھو تم ان کے بارے میں اف بھی نہ کرنا۔ یہاں پر خطیب اکبر طابہ سرا نے عجیب بات کہی کہ اف کا لفظ بھی قرآن نے جو مختصر ترین لفظ تھا اس کو استعمال کیا، اور اف بھی ارادی طور پر زبان پر آنے والا جملہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اف کا لفظ چلتے ہوئے کاٹا لگ گیا یا کوئی غیر ارادی طور پر کوئی چیز چبھ گئی تو بے ساختہ زبان سے لفظ اف نکل آتا ہے، تو یہ ہے بلاغت قرآنی کہ غیر ارادی طور پر بھی تم ان کے فرامین، تم ان کے قول پر اف نہ کرنا۔ تو جہاں غیر ارادی طور پر اجازت نہ ہو وہاں ارادی طور پر بے احترامی یا بے ادبی کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ تو بہرحال میں نے کہا نا کہ یہ دعائے مشلول کا یہ پس منظر ہمیں بتاتا ہے کہ والدین کے گزر جانے کے بعد بھی اور یقیناً ان کے حقوق کا خیال کرنا اور ان کے واجبات کی ادائیگی کی فکر کرنا، ولو یہ کہ بڑے بیٹے پر ذمہ داری ہے، لیکن اور اولادیں بھی اپنی اطاعت اور اپنے لائق ہونے کا ثبوت دینے کے لیے ان کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے لیے ایصال ثواب کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال یہ مختصر سی تمہید۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا یہ تو اولادوں کی بات ہے، لیکن باپ اپنی اولاد کے لیے کیسے تڑپتا ہے، کیسے جو ہے وہ فکر مند رہتا ہے، اگر اس کا اندازہ لگانا ہے تو جیسا کہ میں نے کہا کہ سورہ یوسف کی اگر آپ تلاوت کریں، وہ سورہ یوسف جو قرآن مجید کا 12واں سورہ ہے اور 111 آیتیں ہیں، جس میں آپ کو بہت سی چیزیں نظر آئیں گی۔ حالانکہ اس سے پہلے میں نے بعض مجالس میں بھائیوں کی نسبت سے جب گفتگو کی ہے تو یہ بار بار یاد دہانی کرائی ہے کہ سورہ یوسف کے اس پیغام کو مثبت انداز میں لینا چاہیے جس کو ہم کبھی کبھی منفی انداز میں لیتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے یہاں تلاوت قرآن تو ہوتی ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر ترجمے اور تفسیر پر بھی ہم نظر رکھیں، یقیناً جو صاحبان ذوق ہیں اور جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں وہ میری بات کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور میں نے عنقریب کسی مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ ہم ایصال ثواب کے لیے کئی قرآن تو جانے والے کے لیے ایصال ثواب کرتے ہی ہیں، لیکن اگر ایک سورہ ترجمے کے ساتھ اگر توفیق ہو تو تفسیر کے ساتھ بھی پڑھ کر کے اگر ہم ایصال ثواب کریں تو یقیناً یہ کتاب خالی مردوں کے ایصال ثواب کا ذریعہ نہیں بلکہ کتاب زندگی بھی بن جائے گی کہ اپنی زندگی میں بھی تو اس قرآن کو تم لانے کی کوشش کرو۔ ہاں عزیزان محترم، تو سورہ یوسف ہر آیت قرآن کی اپنے اندر گہرائی اور گہرائی لیے ہوئے ہے، لیکن اگر کسی واقعے کو پروردگار عالم احسن القصص کہے، یعنی بہترین واقعوں میں سے ایک واقعہ ہے جناب یوسف کا، وقت نہیں ہے کہ میں پوری تفصیل آپ حضرات کے سامنے عرض کروں، لیکن
جو بھی اس کی باتیں آپ اپنے ذہن میں محفوظ رکھ سکیں، ایک تو حسد کا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے احترام کا، کہ جب جناب یوسف نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور آفتاب و مہتاب ہمیں سجدہ کر رہے ہیں، بیٹے نے باپ سے اس خواب کا ذکر کیا، باپ نے اپنے اس لائق بیٹے سے کہا کہ اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کرنا، اس لیے کہ کہیں تمہارے اس کمال کو دیکھ کر کے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ باپ سمجھ رہا ہے کہ جس کمال پر یوسف ہیں ہماری اور اولادیں اس منزل پر نہیں ہیں۔ اور یہاں پر میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم بزم نبی میں بیٹھنے والے سارے اصحاب کو برابر مان لیں، ان کے کردار پر کوئی بحث نہ کریں، تو ان کے لیے یہ سورہ بہترین جواب ہے کہ جب ایک صلب سے پیدا ہونے والے سارے بیٹے ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو کسی بزم میں بیٹھنے والے سارے اصحاب ایک جیسے کیسے ہو جائیں گے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر، ایک اور صلوات بھیجیے آپ محمد وآل محمد پر۔ تو بہرحال یہ پورا واقعہ اپنے اندر بڑی گہرائی لیے ہوئے ہے، جہاں پر اب حسد بڑھا بھائیوں کے دلوں میں، اور انہوں نے یوسف کو ختم کرنا چاہا، اور اندیشے کا اظہار جناب یعقوب نے کر دیا تھا، کہا کہ آپ کو ہمارے اوپر اعتبار نہیں ہے، ذرا سیر و تفریح کے لیے ہمیں یوسف کو لے جانے دیجیے۔ جناب یعقوب نے فوراً اس خطرے کا اظہار کیا کہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کہا آپ کو ہمارے اوپر بھروسہ نہیں ہے، لیکن یہ تو پری پلان سارا کام تھا، یہ لوگ لے کر کے گئے ہیں، اور وہاں راستے میں جو انجام ہوا، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو کنویں میں ڈالا گیا، اور پھر وہی بات کہ جس کی حفاظت خدا کرے اسے کون ختم کر سکتا ہے، اسے کون مٹا سکتا ہے۔ انہوں نے تو یہ سوچ کر کنویں میں ڈالا تھا کہ یوسف کی حیات کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن پروردگار عالم نے اندھے کنویں کو حیات یوسف کا ضامن بنا دیا۔ توجہ فرمائیے گا، میں نے کہا نا کہ بڑے اشارے ہیں اس میں کہ پروردگار عالم نے کس طرح سے اپنے نمائندے کی حفاظت کی ہے۔ لیکن اب اس کے بعد جناب یوسف جب عزیز مصر بنے ہیں تو کس طرح سے اپنے بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے۔ تو میں نے کہا، میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ عام طور سے اس واقعے سے لوگ نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ ارے صاحب برادران یوسف کی تاریخ تو دہرائی جاتی رہے گی، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سورہ یوسف کا یہ پیغام نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ برادران یوسف نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، بلکہ سورہ یوسف کا پیغام یہ ہے کہ اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھیے کہ تمام برائیوں کے بعد جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ اور یقیناً اگر یہ مثبت پیغام ہم قرآن مجید کا لے لیں تو آپس کا اتحاد، آپس کا اتفاق، اس لیے کہ اپنی وصیت میں مولا علی امام حسن اور امام حسین کو ذریعہ بنا کر جو پوری قوم، پوری ملت، پوری انسانیت تک پیغام پہنچا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں پر عجب طرح سے کہا کہ صلاح و ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، آپس کا میل ملاپ برسوں کے نماز روزے سے بہتر ہے۔ توجہ کیجئے گا، دیکھیے یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہاں نماز کی عظمت کو کم نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ آپس کے میل ملاپ کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو رخ میں اکثر پیش کرتا رہتا ہوں، لیکن باپ اور بیٹے کی نسبت سے اگر آپ دیکھیں تو اتنے پیغامات ہیں اس میں باپ اور بیٹے کی نسبت سے، اس لیے کہ ایک طرف اگر ہم لوگوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ شہداء
اور ان کی شہادت پر غم کا اظہار کر کے قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو شرف کی بات ہے کہ امام حسین کو شہادت مل گئی، لیکن میں کہوں گا اگر سورہ یوسف کو خالی پڑھ لو تو حیات ہی کی بات تو آپ کر رہے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو کہ الزام کیا لگتا ہے کہ صاحب شہید تو زندہ ہوتا ہے، تو جب شہید کو ایسی حیات جاویدہ مل رہی ہے تو اس پر غم کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں تو کم از کم نظروں سے موت کی وجہ سے اوجھل ہو رہا ہے نہ شہید، وہاں تو ظاہری طور پر جناب یوسف خالی نظروں سے اوجھل ہوئے تھے۔ توجہ فرمائیے گا، دیکھیے وہاں پر جناب یوسف جو ہے جناب یعقوب کی نظروں سے اور پھر ملے بھی تھے آ کر، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَا يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور اپنے بیٹوں سے باپ نے اس خبر کے بعد، اس حادثے کے بعد منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف، اور غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آپ نے دیکھا کہ فراق میں رونا بدعت نہیں ہے، یعقوب جیسے نبی کی سنت ہے، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور پھر اس میں ان کو شرف یہ دیا جا رہا ہے فَهُوَ كَظِيمٌ، اس لیے کہ وہ تو صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں جہاں پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ بیٹے کے غم میں باپ کا، اور یقیناً یہ ان مرحوم کی روح کی شاد کامی کے لیے بھی یہ آیت کہ وہ باپ جو ساری زندگی اپنے بیٹے کے انتظار میں زندگی گزار کر چلا گیا، یقیناً قرآن کی یہ آیت ان کے پورے گھرانے کے لیے۔ اور پھر جب بے خبری کی کیفیت ہوتی ہے تو اور زیادہ غم کس طرح سے متاثر کرتا ہے، اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے اوپر یہ مصیبت گزرے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہ پورا واقعہ تو ہے ہی ہے اپنی جگہ پر، لیکن پتہ چلتا ہے کہ نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا چاہیے۔ توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ یقیناً آنکھیں دینے والا بھی پروردگار ہے اور آنکھوں میں روشنی دینے والا بھی پروردگار ہے، لیکن فراق یوسف میں جناب یعقوب اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ظاہر سی بات ہے یہ کمال محبت کا پتہ دے رہا ہے، لیکن جب بھائی جناب یوسف سے جا کر ملے اور اپنے باپ کے بارے میں یہ ساری باتیں بتائیں تو بیٹے نے باپ کی اس مصیبت کا اندازہ کرتے ہوئے کہا میرا یہ کرتا لے کر کے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا۔ اللہ اکبر، برادران یوسف کا کرتا لے کر کے آئے ہیں۔ فلما انجال بشیر القاہ علی وجہی فرتد بصیرا، اب وہ جب وہ کرتا آیا ہے اور یعقوب کے چہرے پر ڈالا گیا ہے تو ان کی بصارت واپس آ گئی۔ میں نے کہا کہ خالق بھی وہی ہے آنکھوں کا، اور آنکھوں میں روشنی دینے والا بھی وہی ہے، لیکن یوسف کے کرتے کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے اور اس نتیجے میں یعقوب کی بینائی واپس آ رہی ہے۔ تو اگر یعقوب کا کرتا، یوسف کا کرتا یعقوب کی بینائی کی واپسی کا سبب بن سکتا ہے، تو اگر حسین کا گہوارہ فطرس کے بالوں پر واپس آنے کا سبب بن جائے تو کوئی مقام تعجب نہیں ہے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد، بآواز بلند نعرہ صلوات بھیجئے۔ بھائی اندازہ کر رہے ہیں، اور یہاں پر دیکھیے بہت زیادہ کبھی کبھی شرک اور توحید کے حوالے سے یہ ساری بحث چھیڑی جاتی ہے، لیکن یہاں پر میں اس سے قبل کہ آپ کو سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تک لے کر کے آؤں، اور آؤں گا میں اس لیے کہ اگر میں نے ذکر کیا ہے حسین کے گہوارے کا تو اس کا حوالہ بھی دوں گا، اس کا ریفرنس بھی دوں گا، تاکہ توحید کے نام پر کوئی محمد والے محمد علیہ السلام سے کلمہ گویوں کو دور کرنے کی ناکام کوشش نہ کرے۔ بہرحال ان سارے واقعات کے بعد بھائیوں کو اپنے جرم کا
احساس ہوا، اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو قرآن نے پھر کہا کہ قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، کہ اے میرے بابا آپ میرے لیے اللہ سے استغفار کیجئے۔ پھر آئی وسیلے کی بات، توجہ فرمائیے گا کہ کیا اللہ سے ڈائریکٹ وہ لوگ استغفار نہیں کر سکتے تھے؟ کہاں ہے وہ لوگ جو دعائے توسل کی عظمت کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ جیسے بڑے کے پاس ہر آدمی جائے کیسے؟ سفارش بھی تو وہی کرے جو وجیح ہو، جو روشن چہرے والا ہو۔ تو بیٹوں نے بھی اپنی خطا کا اقرار کرنے کے بعد اپنے معصوم باپ کو اپنی بخشش کا ذریعہ بنایا۔ بھائی اگر بیٹوں نے باپ کو ذریعہ بنایا تھا تو جناب یعقوب تو کہتے کہ اللہ سے ڈائریکٹ تم استغفار کرو، تمہیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بیٹے غیر معصوم تھے، جناب یعقوب تو معصوم تھے، نبی تھے، خدا کے بھیجے ہوئے تھے۔ وہ کہتے کہ تمہیں مجھے ذریعہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر پتا چلا کہ باپ کی یہ عظمت بھی ہے نبوت کے ساتھ ساتھ کہ باپ جس دل سے اپنے بیٹوں کے لیے استغفار کرے گا یقیناً وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہاں عزیزان محترم، لیکن اس موقع پر جناب یعقوب نے انکار نہیں کیا، بلکہ قرآن کہتا ہے قالا سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، ہاں میں ان قریب تم لوگوں کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا۔ تو اس کرتے سے لے کر اس استغفار تک یہ پتا چلتا ہے کہ وسیلہ خلاف توحید نہیں ہے بلکہ یہ عین توحید ہے۔ اس لیے کہ اگر ذریعہ نہ ہو تو استغفار بھی نہیں ہوتا ہے، اگر وسیلہ نہ ہو تو بہت سی چیزیں ملنے والوں سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری گفتگو میں نے اس لیے کی کہ یہ مجلس بنام سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اگر منعقد کی گئی ہے تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن آپ دیکھیے کہ اگر ان کی بینائی یوسف کے کرتے کی وجہ سے واپس آ رہی ہے تو فطرس کو بالوں پر امام حسین کے گہوارے سے، حالانکہ مفاتیح الجنان میں 3 شعبان کے اعمال میں وہ دعا موجود ہے کہ جو مومنین کو 3 شعبان کو پڑھنا چاہیے، جس میں یہ ہے کہ جب فطرس آیا ہے اور اس نے کہا کہ اس موقع پر کیا ہمارے اوپر بھی کرم ہو سکتا ہے، یعنی کب کا یہ مردود بارگاہ الہی منتظر تھا کہ حسین ابن علی آئیں تو میں جاؤں، ملائکہ اس کو لے کر کے آئے ہیں۔ رسالت مآب کو مبارکباد دینے والوں کا سلسلہ ہے اور جملے یہ ہیں کہ اس حسین کے صدقے میں ہمیں بھی کچھ مل جائے، لیکن رسالت مآب نے کہا جاؤ اسے لے جاؤ، لیکن جس میں حسین سے نہیں، ملائکہ نے فطرس کو گہوارے حسین سے مس کیا۔ یہ ان کا خصوصی احسان ہے ہمارے اوپر، اس لیے کہ اگر جسم سے مس کرتے تو شفاعت کا دائرہ محدود ہو جاتا۔ گہوارے حسین سے فطرس کو مس کیا، بالوں پر ملے، جس سے پتہ یہ چلا کہ اب جو چیز حسین سے منسوب ہوتی چلی جائے وہ شفاعت اور بخشش اور کرم کا ذریعہ بنتی چلی جائے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ بس عزیزان محترم، یقیناً ہم سب گنہگار ہیں اور عبادتوں پر ہمیں اتنا بھروسہ نہیں جتنا ہمیں ان کی محبت پر بھروسہ ہے، اور یقیناً اس موقع پر شاعر نے عجب طرح سے کہا، اس لیے کہ اگر ہم نے ابراہیم و اسماعیل کا ذکر کیا، اگر ہم نے یعقوب و یوسف کا ذکر کیا تو یقیناً یہ سارے گھرانے محترم ضرور ہیں، لیکن سارے گھرانوں میں محترم ترین اگر کوئی گھرانہ ہے تو شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے۔ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے۔ زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد تک۔ بس عزیزان محترم، تو اس پورے سورے میں جس کے لیے پورا مقتل کربلا کے حوالے سے
مرزا دبیر علیہ الرحمہ نے، اس لیے کہ واقعاً کربلا کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے اگر ایک طرف ابراہیم و اسماعیل کا واقعہ ہے تو دوسری طرف جناب یعقوب اور جناب یوسف کے واقعے میں بھی کربلا سے متعلق بڑا مواد موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم ان شخصیتوں کو دیکھتے ہیں تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پیکر بشری میں جو بھی آتا ہے وہ رشتوں کے حصار میں ہوتا ہے، اور جس کو اپنی شرافت کا اندازہ لگانا ہے وہ یہ دیکھے کہ وہ رشتوں کو کتنا نبھا رہا ہے۔ لیکن باپ تو سب ہوتے ہیں، اولادوں سے محبت تو سب کرتے ہیں، لیکن جو جتنا زیادہ شریف ہے اس کو اپنے بیٹوں سے اتنی محبت ہے، اپنی اولادوں سے اتنا پیار ہے۔ اگر اس کا اندازہ کرنا ہے تو یعقوب کا فراق یوسف میں تڑپنا کوئی دیکھے کہ بیٹا نظروں سے اوجھل ہوا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ حزن و غم نے یعقوب کا وہ حال کیا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ گویا کہ فراق یوسف میں یعقوب جیسے نبی کا رونا خلاف نبوت نہیں ہے بلکہ ثبوت محبت ہے۔ تو اگر یوسف کے فراق میں جناب یعقوب رو رو کر آنکھوں کو سفید کر رہے ہیں تو اب ہم جب چوتھے امام سے متعلق وہ روایت پڑھتے ہیں کہ جہاں آپ کو اندازہ ہے کہ سید سجاد تقریباً 40 برس اپنے ان شہیدوں کو ان کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہونے والوں کو یاد کر کے، یقیناً 8ویں امام کا یہ قول ہمیں ہر ایصال ثواب کی مجلس میں ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کو دیکھ کر یاد آ جاتا ہے کہ جہاں 8ویں امام کہتے ہیں کہ یبن الشبیب، اگر تم کو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت پہ رونا آئے تو میرے جد مظلوم کو رو لیا کرو، اس لیے کہ محرم وہ محترم مہینہ جس میں دور جاہلیت میں بھی قتال کو بند کر دیا جاتا تھا، لیکن اس مہینے میں اس امت نے نہ اس مہینے کی حرمت کا خیال کیا نہ اپنے نبی کی حرمت کا خیال کیا۔ ہمارے 18 اللہ اکبر جوانوں کو اس طرح سے شہید کر دیا، اور بالخصوص میرے بابا کو جیسے کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس طرح سے میرے بابا کو شہید کر دیا گیا۔ تو آپ نے دیکھا مصیبت کوئی بھی ہو، یقیناً اولادوں کے لیے، بھائی کے لیے، بہن کے لیے یہ غم کا موقع ہے، لیکن ہم ہر موقع پر امام حسین کو یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ سب لوگ جمع ہو گئے، جو نہیں پہنچ سکے انہوں نے ٹیلی فون کے ذریعے سے مرحوم کے ورثہ کو تعزیت پیش کی۔ یہی دنیا کا طریقہ ہے، لیکن کربلا میں یہ ساری رسمیں اٹھا دی گئیں۔ ہاں عزیزو، آپ کو معلوم ہے نا، آپ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ چوتھے امام ساری زندگی اپنے بابا، اپنے بھائی اور کربلا کے شہیدوں کو یاد کر کے، لیکن جب منہال جیسے نے جا کر کے تسلی دی کہ آقا کب تک روئیے گا، کب تک گریہ کیجیے گا، کہا کہ ارے یعقوب کا ایک پسر جدا ہوا یوسف اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، ہمارے تو 18 یوسف کربلا میں مارے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو چاہنے والے نے تڑپ کر کہا کہ آقا شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے۔ عجب طرح سے کہا شہادت تو گھرانے کی میراث ہے، لیکن کیا ماں بہنوں کا دیار بدیار پھرایا جانا
اللہ اکبر. ہاں عزادارو آپ نے دیکھا تو یہ تو سید سجاد کہہ رہے ہیں, لیکن کوئی حسین کے دل سے پوچھے کہ کیسے جوان بیٹے کا غم برداشت کیا. ہاں عزادارو یقیناً اگر جناب یعقوب کہہ رہے ہیں کہ کیسے میں اپنے بیٹے کا فراق اور قرآن ترجمانی کرے وہ بیزت عینا ہو کہہ کر کے, تو حسین بھی تو علی اکبر جیسے بیٹے کا باپ ہے نا. یہی وجہ ہے کہ عباس کے مرنے پر تو کمر ٹوٹی ہے, لیکن جب علی اکبر نے آواز دی ہے, ہاں عزادارو تو آپ کو پتا ہے مولا حسین کیا کہہ رہے ہیں, دنیا بعدک الافا, اے علی اکبر تمہارے بعد زندگانی دنیا پر خاک. اللہ اکبر. آپ دیکھ رہے ہیں معصوم امام پر بیٹے کی جدائی کا کیا اثر ہے کہ تمہارے بعد زندگانی دنیا پر خاک. تو اگر باپ بیٹے کے لیے تڑپ رہا ہے تو اگر لیلا کو خیمے کا دروازہ نظر نہ آئے تو کوئی مقام تعجب نہیں ہے. ہاں عزادارو یقیناً یہ بیٹے کی نسبت سے میں نے باپ کے رشتے کا ذکر کیا, لیکن اگر آپ کو اب باپ کے رشتے کو دیکھنا ہے کہ باپ کے لیے اولادیں کیسے تڑپتی ہیں, تو وہ بھی آپ کو کربلا میں کس طرح سے اس کی نظیر ملے گی. ارے میں کیسے عرض کروں. ہاں عزادارو یقیناً امام حسین ایک ایک شہید کے لاشے پر گئے ہیں. اللہم تقبل منا ھذا القربان کہا ہے, لیکن میں کہوں گا مولا آپ ایک ایک شہید کے جنازے پر گئے اور آپ نے علی اکبر کے جنازے پر جانے پر جو انداز پیش کیا, اللہ اکبر, وہ باپ کی بیٹے سے محبت کا وہ کمال ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے. لیکن مولا جب آپ کا بیٹا مقتل سے گزر رہا ہے 11ویں محرم کو, تو ہائے سید سجاد, جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ معصوم بیٹے پر معصوم باپ کی جدائی کا اثر کیا ہوتا ہے. اگر یعقوب کی آنکھیں سفید ہوئی ہیں تو سید سجاد کے چہرے پر کیا آثار نمودار ہو رہے ہیں یہ کوئی بی بی زینب سے پوچھے. لیکن جب جناب زینب نے یہ دیکھا کہ بھتیجے کے چہرے کا رنگ اس طرح سے متغیر ہو رہا ہے کہ گویا کہ اب سید سجاد بھی گزرنے والے ہیں, پھوپھی تڑپ گئی. ایک مرتبہ کہا میرے لال یہ تمہارا کیا عالم ہے. کہا پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں انہوں نے اپنے لاشوں کو تو دفن کیا ہے, لیکن میرے باپ کا لاشا, میرے چچا کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہے. ہاں عزادارو اس موقع پر میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں کہ سید سجاد پہ کیا گزر رہی تھی وہ تو جناب زینب کی زبانی پتا چل گیا, لیکن ہائے سکینہ اپنے بابا کے بکھرے ہوئے لاشیں دیکھ کر, اپنے چچا کا لاشا دیکھ کر بیٹی پہ کیا گزر رہی ہے. واہ حسینہ واہ مظلومہ, الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار عالم اس ذکر کو مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار دے. پروردگار ہمارے ایمان کو کامل فرما, ملت کو متحد فرما. سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل, اور ہمیں بھی اس لائق بنا کہ ہمارا شمار ان کے انصار و اعوان میں ہو سکے. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. پھر ایک مرتبہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم, 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مسعود شہید ابن شاہد رسول صاحب کے لیے ایصال ثواب کرتے چلیں. شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا, شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا, شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا. ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا, ڈوبا ہے کہاں
کرتے ہیں اے لال کہاں ہو، اے نور نظر تم میری نظروں سے نہاں ہو، مقتل میں کوئی راہ دکھاتا نہیں ہم کو، اکبر ہے کہاں کوئی بتاتا نہیں ہم کو، ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا، ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، میں صبت پیمبر ہوں تمہیں یاد نہیں ہے، کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے، اے فوج ستم بہرے خدا راہ دکھا دو، یعقوب کو بچھڑے ہوئے یوسف سے ملا دو، ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا، ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، اکبر تیرے صدمے سے پدر ہو گیا بے حال، مقتل میں تمہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں میرے لال، بابا کو صدا دے کے بلا لو علی اکبر، گر گر کے میں اٹھتا ہوں سنبھالو علی اکبر، ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا، ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، صدقے ہو تمہارے یہ پدر راج دلارے، دیتے ہیں جوان لال ہی پیری میں سہارے، غم میں تیرے مرتا ہوں جلاتا نہیں کوئی، میں خاک پہ گرتا ہوں اٹھاتا نہیں کوئی، ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا، ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، اے سوزے جگر میرا جگر دار کہاں ہے، اے درد نہاں لیلا کا دلدار کہاں ہے، اے نیزائے غم نازوں کے پالے کا پتہ دے، اے زخم سینہ گیسوں والے کا پتہ دے، ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا
کہاں ہے، اے خاک بلا میرا گلستان خزاں ہے، اے موت بتا سویا کہاں ہے علی اکبر، اے دشت ستم کھویا کہاں ہے علی اکبر، ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا، ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، صدمہ ہے میرے دل پہ جوان لال کا ایسے، گرتا ہوں ہر ایک لاش پہ اکبر کی سمجھ کے، ٹھہرا ہوا آنکھوں میں ہے جو چہرہ اکبر، لگتی ہے ہر ایک لاش مجھے لاش اکبر، ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا، ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، جب لاشائے اکبر کو رضا باپ نے پایا، یہ بین شہیدین نے رو رو کے سنایا، تم جاتے ہو جو گور کنارے علی اکبر، ہم مرتے ہیں ہمراہ تمہارے علی اکبر، ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا، ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، رخصت کو اہل بیت نبی میں گئے امام، قدموں پلوٹنے لگی سیدانیاں تمام، وہ شور الفراق کا وہ یاس کے کلام، بچے بھی سر پٹکتے تھے لے لے کے شہ کا نام، روتے تھے یوں تو لپٹے ہوئے سب حسین سے، لیکن کلیجے پھٹتے تھے زینب کے بین سے، اس وقت تھا جب شہیدی پر ہجوم یاس، ڈھلنا وہ دوپہر کا وہ آندھی وہ لو وہ پیاس، لاشیں پڑے ہوئے تھے عزیزوں کے آس پاس، رو کر فلک کو دیکھتے تھے شاہ حق شناس، اٹھتا تھا درد دل تو قدم لڑکھڑاتے تھے، فرما کے یا علی یہ ولی بیٹھ جاتے تھے،
کے سر کو چھاتی سے لپٹا کے یہ کہا بتلاؤ کیا ارادہ ہے اے میرے محلہ کا دستے ادب کو جوڑ کے بولا وہ باوفا پیاسی سکینہ مرتی ہے یا شاہ کربلا گزرے ہیں 3 دن یوں ہی اس خوش صفات پر گر اذن ہو تو پانی کو جاؤں فرات پر یہاں چڑھ چکے تھے گھوڑے پہ عباس حق شناس آرے صدا بھتیجی کی سنتے ہی در کے پاس بولی یہ مشق دے کے سکینہ بدرد و یاس قربان امو جان بجھا دو ہماری پیاس پھکتا ہے دل آتش سے کلیجہ کباب ہے صفائی کیجئے کہ یہ کارے ثواب ہے عباس نے کہا کہ میرا فخر ہے یہ کام بیوی تمہارے بابا کا ادنا ہے یہ غلام دی تم نے آبرو مجھے اے دختر امام اب ہو گیا جہاں میں بہشتی ہمارا نام کوثر میں سمجھوں دوش پہ گر مشک آب ہو تم بھی دعا کرو کہ چچا کامیاب ہو بوچھاڑ یک بیک ہوئی تیروں کی ہے غضب تیغیں چلی عقب سے شریروں کی ہے غضب یہ شکل دو جہاں کے امیروں کی ہے غضب بجھنے نہ پائی پیاس صغیروں کی ہے غضب نیزے تھے اور چاند سے پہلو دلیر کے تیروں نے چھان ڈالا تھا سینے کو شیر کے شانے سے یوں ابل کے بہا خون کے العما تیورا کے جھومنے لگے عباس نوجوان مچھلی کی طرح ہاتھ تو ریتی پہ تھا تپاں لیکن جدا نہ ہوتی تھی قبضے سے انگلیاں بے دست ہو گئی تھی جو اس صفدری کے ساتھ تلوار بھی تڑپتی تھی دستے جری کے ساتھ رستے میں لڑکھڑاتے تھے جب زوف سے قدم اکبر سنبھال لیتے تھے بابا کو دم بدم فرماتے تھے تڑپ کے پسر سے شہ جو حال ہو بجا ہے کہ بھائی کا ہے علم بازو پکڑ کے دل بر زہرا کو لے چلو بیٹا چچا کی لاش پہ بابا کو لے چلو اکبر سے پھر کہا کہ علم خاک سے اٹھاؤ پر ہوں یہ مشق خیمہ عصمت میں لے کے جاؤ بیوہ ہوئی چچی اسے پرسا دو خاک اڑاؤ بیٹا چچا کے بچوں کو جا کر گلے لگاؤ پوچھے جو سب کے سکتے پیمبر کدھر گئے
کہہ دیجیو کہ بھائی کے لاشے پہ مر گئے غل پڑ گیا کہ شہ کے علمدار ہائے ہائے اے نور چشم حیدر کرار ہائے ہائے اے ابن فاطمہ کے مددگار ہائے ہائے اے فوج شہ کے جعفر تیار ہائے ہائے چھوٹے سے ہاتھ رکھ کے دل دردناک پر دے مارا سر کو پالی سکینہ نے خاک پر